فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے، وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، اور خاص کوئی حلہ جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے۔ لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے bitter facts of life، اچھا اب جاؤ، یہ ڈیمانسٹریشن کرنی تھی، ہو گئی۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری نسل کا، شیطان لعین، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے۔ تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں، اس کے ایجنٹ بن جائیں، اس کے کارندے بن جائیں، یہ ان کا چوائس ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت بھی پھسلاتی ہے، غلط راستے پر ڈالتی ہے، مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان چوکنے رہو، چوکس رہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو، کیپ الرٹ، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو، بیوی رکاوٹ بن گئی، بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتی، شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے، جائے قیام ہے، اور متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم نے فراہم کر دی ہیں، الی حین، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو، تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا طوبار لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، یہ تخلیق الی اجل مسمى ہے، الی حین ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے، یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے،
میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرف چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منہ۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب، وخیر الخطائین التوابون، تواب بندے بھی ہو گئے، تواب اللہ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی پلٹنا، بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم اگر میری طرف بالش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا، تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ وہ تو تواب ہے، بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا، تابہ الہ، انی تم تو الیک، اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ، وہ اعلیٰ ہوگا، اس پر توبہ کی، یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب۔ فإما یاتینکم منی ھدی، اب یہاں لفظ آیا اہبطوا، یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے، آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت، وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو، کسی بڑی اونچی سطح ارتفاع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا، اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو امکان اس کا بھی ہے۔ بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے۔ قل اہبطوا منہا جمیعا فإما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔
تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگی۔ یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، ریویلڈ نالج۔ اس چوتھے رکوع کا جو حسن ہے اسے دیکھیے، شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا، اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان السمع والبصر والفؤاد اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ یہ علم ہے چل رہا ہے، آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں۔ کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگہی حاصل ہوگی۔ البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ گیون ہے، ریویلڈ نالج ہے، یہ وحی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے، جو ہدایات ہم بھیجیں، ان کو تو پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو۔ وَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے گویا کہ چارٹر، اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے، جبکہ زمین کا چارج دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے۔ یہاں یہ 4 رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی دعوت، قرآن کا بنیادی فلسفہ، اس پر یہ جام ہے، اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے 5ویں رکوع سے مسلسل 10 رکوع، مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ البتہ ان میں ایک تقسیم ہے، پہلے رکوع میں دعوت ہے۔ دعوت جب ہوتی ہے تو آمادہ کرنا، تشویق، ترغیب، دلجوئی، نرمی، یہ دعوت کے اجزاء لا ينفک ہیں، اس کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ لہذا ان 7 آیات میں یہ یوں سمجھیے کہ ان 10 رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی، ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے، تو کس طرح دی جا رہی ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا، کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے، ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے، شریعت ان کے پاس، بڑے بڑے علماء ان میں، علم کا چرچا ان میں، سب کچھ تھا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن میں اس لیے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے، دنیا کے اور قوموں کی طرح کی ایک قوم بن کر رہ گئے، اگر کوئی ایک داعی گروہ کھڑا ہو، کوئی جماعت، کوئی فرد، اور اس سے جماعت بنے، تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے۔ فزیشین ہیل بائی سیلف، پہلے یہ تو ٹھیک ہو، یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکو گے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ عکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان 7 آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے، اسم، اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا، اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک، 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں، انہیں عروج نصیب ہوا،
دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پس و پیش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر برسے۔ اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نیبوکدنیزر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر دیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے، جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں۔ یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر کی صدا پر لبیک کہو، تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونْ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ اس کے دو معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ھدی ونور، فیہ ھدی ونور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی۔ ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں معنی اس کے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر۔ لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو، کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور بس چھپاؤ حق کو، ذرا حالے کہ تم جانتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنی ہے، جانتے بوجھتے کرنا، ایک ہے مغالطے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، ریت آف اللہ، اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی جائے۔ وانتم تعلمون، علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی۔ وارکعوا مع الراکعین، باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا۔ اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں۔ تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو۔ ہمارے بھی بہت سے علماء کا، علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جو صورتحال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز۔ یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے۔ بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں، بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی۔ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاۃ کی طرف جاتی ہے، نماز بہت بھاری ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے، یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو، اس دنیا میں صبر کرو، دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قانے ہو جاؤ، اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ، یہ طرز عمل۔ اور اس میں پھر نماز، الصلاۃ عماد الدین۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے، یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون،
یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے اور 14ویں رکوع تک تو مسلسل، بلکہ 15ویں رکوع کی بھی پہلی 2 آیات شامل کرنی ہوں گی۔ یہ 10 رکوعوں سے 2 آیات زائد ہیں کہ جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے۔ البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت۔ بقیہ یہ 9 رکوع جو ہیں یہ ان پر فرض قرارداد جرم ہے جو عائد کی جا رہی ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا، تم پر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، تم نے اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی، اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی۔ یہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو جو سمجھیے کہ ایک بہت بڑا حصہ اور نمایاں اس کے فیچرز آئیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ احادیث موجود ہیں حضور کی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ، تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے۔ اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ، سابق امت، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے یہ اگلوں کی داستان ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نہیں۔ خوش طرح باشد کے سر دل برا، گفتہ آیت در حدیث دیگرا، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا، دروبینی کرنی ہوگی، انٹروسپیکشن، کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں، دیکھتے جائیے گا۔ دوسرا نقطہ پہلے سے یہ سمجھ لیجئے، یہ جو 2 آیتیں میں نے 6 رکوع کی تلاوت کی ہیں، بعین ہی یہی 2 آیتیں 15ویں رکوع میں آئیں گی، اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ 2 بریکٹس ہیں، 9 رکوعوں کا مضمون ان 2 بریکٹس کے درمیان ہے۔ یہ 2 آیتیں یہاں سے بریکٹ شروع ہو رہی ہیں، وہ 2 آیتیں ان پر بریکٹ ختم ہو رہی ہے، بعین ہی وہی آیات۔ ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں، دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے، مضمون وہی ہے۔ اس کے مابین جو کچھ ہے، اس سے باہر یہ جو 5واں رکوع تھا، اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے۔ یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قاعدہ ہے، بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی، بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی۔ تو گویا کہ ہر قدم پر حضور پر دعوت، ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے، اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آ گئی ہیں، ایک زیادہ نمایاں ایک کم نمایاں، جن سے کچھ لوگوں کو بغالتا ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جان بوجھ کر۔ یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں، دین الہی کی شکل میں، کہ صرف خدا کو مان لینا، آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے، کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا، مسجد مندر ہکڑو نور، مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے، سب مذاہب ایک ہی ہے، سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے، عبادت کے ظاہری شکل کا ہے، وہ ہے رسولوں سے متعلق۔ رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دین الہی رہ جائے گا، اللہ کا دین،
اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا، کلائمیکس پر، اکبر اعظم، اس وقت یہ دین الہی کا فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا اب دور ختم ہو گیا۔ وہ 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال پورے ہو گئے، اب الف ثانی ہے، دوسرا 1000 سال ہے، اس کے لیے نیا دین ہے۔ اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی کہا گیا۔ اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استدلال کیا ہے کچھ لوگوں نے۔ اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے ذریعے سے، اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے، بہت بڑا نابغہ، جینیس، ابوالکلام آزاد، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ متحدہ قومیت، چنانچہ گاندھی اپنی پرارتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا، کچھ گیتا بھی پڑھواتا تھا، کچھ اپنشدوں سے، کچھ بائبل سے، کچھ گرو گرنتھ سے۔ معلوم ہو یہ سب ٹھیک ہے، سب ایک ہے، سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک قوم ہونا چاہیے۔ مذہب تو انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، گردوارے میں چلا جائے، کوئی چرچ میں چلا جائے، کوئی سینیگاگ میں چلا جائے، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو 7 آیتیں ہیں 5ویں رکوع کی، یہ ہے بریکٹ کے باہر، اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل۔ اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا۔ گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا، مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان 2 بریکٹوں کے مابین۔ اب چلیے بسم اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ یہاں ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے، عربی نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شے ہے، ظرف کی جمع لے لیتے ہیں، مراد ہوتا ہے مظروف، ظرف کے اندر جو شے ہے اس کی جمع۔ تمام جہانوں پر فضیلت، کیا فرشتوں پر بھی فضیلت؟ نہیں، جہان والوں پر، تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر، یعنی تمام جہان والوں پر، اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں، نسلیں ہیں، طبقات ہیں، ان میں فضیلت۔